تھوڑا سا سیاسی مذہبی حالات پہ ذرا آپ تھوڑا سا اس پہ جو ہے کلام فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے علامہ صاحب کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے، اب دیکھیں وہی بات ہے کہ جو تکالیف آپ نے بچپن میں برداشت کی، یعنی آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی جاب وغیرہ کی، بہت مشکل تھا کہ وہ کسی طور سے آپ علم کی تحصیل کے لیے نکل پاتے، لیکن وہ بات ہے اللہ جس کو سلیکٹ کرے اور جس کی سلیکشن ہو جائے اس بارگاہ میں، پھر تو بات ہی اور ہے۔ تو پہلا حصہ وہی بات ہے کہ ولایت کے لیے شرط ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنا علوم شرعی جو ہے اس کی تحصیل کے لیے خاص طور پہ گزارا۔ اچھا، پھر جن ہستیوں سے آپ نے استفادہ کیا اور جو آپ کا شعر اور چرچا تھا کہ کوئی آ کے آپ کے سامنے مناظرہ کر نہیں سکتا تھا، مباحثہ کر نہیں سکتا تھا، یعنی آپ ڈھیر کر دیا کرتے تھے، بتائیے ذرا کیا مقام اور مرتبہ اور کیسے تحصیل علم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شبہ ماوراء النہر جو ہمارا سینٹرل ایشیا کہلاتا ہے، اس میں ایک ایسے نجم ہیں، ایک ایسے ستارے ہیں کہ جن کی روشنی اور جن کی نور سے آج بھی دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ درست۔ اور بلا شبہ آپ کی ہستی ایک وہ ہستی ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ میدان ولایت میں ایک مثال کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت ان تمام ابواب سے داخل ہو کر یہ سلوک کی منازل کو کیسے طے کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنی اس حیات مبارکہ میں اس بات کی جانب براہ راست اشارہ کیا ہے کہ ہاں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نظر میں سودے ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ مشقت کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو دو مرحلوں میں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی زندگی کے جو اسفار کہہ لیں یا علمی اعتبار سے آپ کے جو تگودو اور کوشش ہے ان کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ظاہری علوم کے حوالے سے مرحلہ ہے اور ایک باطنی علوم سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے آپ ظاہری علوم کی جانب تشریف لے گئے، اور ظاہری علوم کی جانب کیوں گئے ہیں؟ تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ اور علوم میں بھی آپ کو شوق تھا، لیکن سب سے زیادہ آپ کو جس بات کی آرزو اور خواہش ہوتی تھی وہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی سماعت کی تھی، اور یہی حدیث مبارکہ کی سماعت کے لیے آپ نے مختلف اسفار فرمائے۔ اور جب آپ ان اسفار کی جانب دیکھتے ہیں تو آپ خوارزم سے نکلے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے جس علاقے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا یا جس سفر میں آپ تشریف لے گئے وہ نیشا پور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو مستدرک علی الصحیحین جو ہے وہ نیشا پور ہی کا فیضان ہمیں نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے حوالے سے ایک بڑا نام نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اکتساب کرنے کے بعد مزید جو آگ تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس شوق کو مزید اس پیاس کو بجھانے کے لیے جب آگے بڑھے ہیں تو آپ ہمدان تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہمدان سے ہوتے ہوئے پھر آپ اصفہان تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اصفہان سے آپ کربلا کے سفر سے ہوتے ہوئے واپس خوارزم تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ مشرق کی طرف اب آپ چلے گئے، واپس آپ جو ہے اپنا تشریف لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ پورا جو سفر ہے یہ ظاہری علوم کے اعتبار سے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان میں جب ہم اساتذہ کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ علم حدیث میں آپ کو ایک خاص شغف تھا، ایک خاص شوق تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابو العلا حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خاص اپنے تعلق کو قائم رکھا، اور اس وقت کے جو مشہور محدث تھے جناب ابو طاہر سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس یہ نیشا پور میں خاص طور پر ان سے اکتساب فیض کے لیے تشریف۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ علم حدیث کا فیضان اتنا جاندار اور اتنا عالی ہوا کرتا ہے کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا فرمان داخل ہو جائے، ادب بھی اسی میں داخل ہو جاتا ہے، فقہ بھی اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ کن علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، تو جہاں اصول حدیث میں آپ کو کمال ملکہ حاصل تھا، وہیں ادب پر آپ کو خاص تعلق قائم تھا۔ اچھا، تفسیر میں آپ کا تعلق اتنا مضبوط اور پختہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ منطق پر آپ کو کمال درجہ حاصل تھا کہ خاص طور پہ حضرت ابو محمد مبارک بن طباخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ منطق اور فلسفہ میں اکتساب فیض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے شیوخ میں ایک بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت شیخ مسعود بن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح سے حضرت بابا فرج تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ ابراہیم حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو منصور الطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اتنی ساری ہستیاں جو آپ کے شیوخ میں شمار کی جا رہی ہیں، اپنے دور میں کمال درجہ اور کمال مرتبہ اور کمال مقام حاصل رکھتے ہیں۔ جس کے پاس بھی آپ جا رہے ہیں وہاں سے ایک ہونہار شاگرد ہی کی سند لے کر آپ آ رہے ہیں، اور پھر اس کا فیضان کیا ملا ہے کہ اس جملے کو تقریباً تمام سیرت نگاروں نے، آپ کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے ہم عصر علماء میں سب سے بڑے عالم تھے، یعنی سردار مانا کرتے تھے۔ جب یہ جو جملہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی پہچان اور جس کی شناخت باطنی علوم اور معرفت کے حوالے
سے ہے، لیکن وہ ظاہری علوم اور شریعت مطہرہ کے علوم میں اتنا مستند ہے اور اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس وقت کے علماء میں ان کو سب سے بڑا عالم تصور کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب ادب پر، منطق پر، فلسفہ پر مہارت حاصل ہے تو پھر آپ مناظرے میں اتنے مضبوط، مستحکم اور پختہ تھے کہ آپ کے سامنے کوئی رک نہیں پاتا تھا۔ جس مسئلے پر آپ اپنے قلم کو روانہ فرما دیتے یا آپ اپنی زبان پر کلمات جاری کر دیتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی بھی سامنے ٹکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی وجہ سے آپ کے القابات میں طامۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے کہ جہاں نجم الدین کبریٰ ہے وہیں ساتھ ساتھ آپ طامۃ الکبریٰ ہیں، اس اعتبار سے کہ ایسے بہترین اور مضبوط دلائل کے ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ جبل بھی ان کے سامنے دلائل کے ڈھیر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔